بچوں کے ساتھ ہونے والے بہت سے مسائل کے حل کے لیے آپ کو بچے میں نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کے ماحول میں دیکھنے کی ضرورت ہے اور اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اس ماحول میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے. بادشاہی نظام کا زمانہ نہیں رہا، اب یہ دنیا میں بھی نہیں ہے اور اب یہ گھروں میں بھی زیادہ دیر نہیں رہے گا. ڈیموکریسی اس کو ریپلیس کرے گی. مشاورت، سب سے مل جل کر چلنا، جن کی زندگیوں پہ ہمارے فیصلے اثر انداز ہو رہے ہیں ان کا ان فیصلوں میں شامل ہونا بہت ضروری ہے. تبھی وہ اس کی ذمہ داری قبول کریں گے اور دل سے اس کی محنت کریں گے، ورنہ بجھے دل کے ساتھ ہاف ہارٹیڈلی زندگی گزاریں گے. اور ان کا جسم تو ہم قابو کر سکتے ہیں، ان کے دل ہم قابو نہیں کر سکتے. وقت تیزی سے بدل رہا ہے. فیصلوں کا اختیار صرف اپنے پاس، بڑوں کے پاس رکھنے سے چھوٹوں کی گروتھ متاثر ہوتی ہے، ان کے دل میں فرسٹریشن ڈیولپ ہوتی ہے اور نتائج ایسے نہیں آتے جن کی ہمیں توقع ہوتی ہے. زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور ان کے 3 ایجنڈے ہیں: گروتھ، بیلنس اور لیٹنگ گو. اسمارٹ پیرنٹنگ میں خوش آمدید. والدین بننے کے بعد ہم لوگ اپنی زندگی کی تمام تر انرجی اور فوکس اپنی اولاد پہ شفٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہر طرح سے ہم سے بہتر زندگی گزارے، اس کے پاس ہم سے زیادہ بہتر ریسورسز یا وسائل ہوں، اس کے پاس ہم سے زیادہ نالج اور ہوپ فلی وزڈم ہو، اور وہ اپنے گھریلو معاملات، میاں بیوی کے، بچوں کے، دوستوں کے ساتھ ہم سے زیادہ بہتر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزار سکیں. ہماری یہ خواہش ایک قدرتی خواہش محسوس ہوتی ہے، مگر ہسٹوریکلی یہ ایک نئی خواہش ہے. آج سے 4 یا 5 نسل پہلے میرے دادا یا ان کے دادا یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ان کے بچے ان سے بہتر ہوں گے، کیونکہ جیسے وہ فصل بیجتے تھے ان کا بچہ بھی وہی فصل بیجتا تھا. بلکہ موہنجو ڈارو کے زمانے سے یا جب سے انسانوں نے دنیا میں ایگریکلچر شروع کی اور بستیاں آباد کی، بہت تھوڑی تبدیلی آئی. مشینیں تھیں نہیں، جانور، بیل ٹریکٹر کا سبسٹیٹیوٹ تھا. نہریں بھی صرف 2 نسل پہلے بنی، موسٹلی بارانی بارش پہ انحصار تھا. سینئر شخص کا تجربہ ہمیشہ جونیئر سے زیادہ ہوتا تھا، اور ان ٹائم جونیئر یا بیٹا زیادہ سے زیادہ اتنی ہی عقل حاصل کرتا تھا جتنا اس کے پچھلی نسل کے پاس ہوتی. لہٰذا پچھلی نسل کو ہمیشہ نئی نسل سے زیادہ سمجھدار، تجربہ کار اور وزڈم میں آگے سمجھا جاتا تھا، اور یہ درست بھی تھا. لیکن ہمارے ملک میں پچھلی 3 یا 4 نسلوں میں ایک بڑی تیزی سے تبدیلی آئی. میں خود اپنے بچپن میں 60s میں یا ارلی 70s میں گاؤں میں جاتا تھا، ساہیوال سے آگے داد فتحانہ کے پاس، اور وہاں پہ جو میں نے لائف دیکھی وہ وہی لائف ہے جو اب میں نے تاریخ میں پڑھا کہ موہنجو ڈارو یا ہڑپا کے زمانے کی تھی. اسی طرح بیل کی طاقت سے ہل چلتے تھے، اسی طرح بیل کی طاقت سے چیزیں کولو میں چیزیں پیستی تھیں، اور بیل کی طاقت سے زمین سے کنواں کھود کے پانی نکال کے اور اس کی آبپاشی کی جاتی تھی. لیکن اب ترقی کی رفتار جو یورپ نے 500 سال میں کی، وہ سڈنلی 2 یا 3 نسلوں میں وہ 500 سال کی ترقی کا بوجھ ہمارے کلچر پہ آ پڑا. اس سے ایک تو ہمارے کلچر میں انتہائی تیزی سے تبدیلی آنا شروع ہوئی. بہت سی فیملیز جو اپنے سٹیٹس میں فکس تھیں، جن کے بچے اپنی تقدیر نہیں بدل سکتے تھے، جاگیردار کا بچہ جاگیردار ہی بنتا تھا، مزارے کا بچہ مزارہ بنتا تھا، اور وہ نسل در نسل حاکم اور وہ نسل در نسل ان کی خدمت کرتے تھے. ترقی، تعلیم نے یہ اپرچونٹی دی کہ کوئی بھی پڑھ لکھ کر، نئے ہنر سیکھ کر اور بڑی تیزی سے ترقی کر سکتا تھا. اس طرح وہ اپنے باپ دادا سے آگے نکل سکتا تھا اور ان سے بہتر ترقی کر سکتا تھا. ہم سب اپنے خاندانوں میں یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. میرے والد میرے دادا سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے،
اور زیادہ خوشحال تھے. میں اپنے والد سے زیادہ خوشحال اور ہم نے ان سے زیادہ تعلیم حاصل کی اور میری اولاد مجھ سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے. ہم سب اپنے ارد گرد ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں جہاں کے بچے اپنے والدین اور ان کے والدین ان کے دادا سے بہتر اور خوشحال زندگی گزارتے ہیں اور زیادہ تعلیم یافتہ بھی ہیں. جہاں سوسائٹی میں اس ترقی کا فائدہ ہوا وہاں اس کے اوپر بہت تیزی سے سٹریسز بھی آئے اور ہمارے لیے یہ کویشچن پیدا ہوا کہ ہم اپنے پاسٹ اور اپنے فیوچر میں کیسے بیلنس کریں گے. ہم اپنے بچوں کو روٹس بھی دیں گے اور ہم اپنے بچوں کو ونگس بھی دیں گے. تو ہم اپنے بچوں کو کیسے وہ ماحول فراہم کر سکتے ہیں جہاں وہ پھلیں پھولیں، ان کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتیں مکمل طور پر نمودار ہوں، وہ بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں. وہ کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ایسا کرنے میں مدد دیں؟ اسمارٹ پیرنٹنگ میں ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ کسی بچے کے بڑھنے اور پھلنے پھولنے کے لیے بہترین مثال ایک پودے کی ہے. پودے کی صحت کا تعلق اس کے ارد گرد کی مٹی سے ہے. اگر وہ زرخیز ہے تو پودے کی صحت بہتر ہوگی. بچے کے کیس میں یہ بچے کا فیملی کلچر ہے. کلچر وہی چیز ہے جو ایگریکلچر یا بلڈ کلچر یا کسی چیز کے کلچر میں ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جہاں پر کوئی چیز گرو کرتی ہے اور اگتی ہے. کچھ کلچر میں گنجائش ہے کہ وہاں پہ گروتھ زیادہ ہوگی، جیسے چکنی نرم اور ملائم مٹی میں ہوتی ہے، اور کچھ سخت جان مٹی اور پتھریلی ہے، وہاں پہ گروتھ ہونا مشکل ہے اور وہاں پہ خودرو جھاڑیاں یا سخت جان پودے اگ سکتے ہیں. اور جس طرح پودے کو روزانہ دیکھ بھال، پانی اور ہوا کی ضرورت ہے، بچے کو بھی اسی طرح روزانہ دیکھ بھال، پرسنل اٹینشن اور محبت اور پیشنس کی ضرورت ہے. اور جیسے پودے کو روشنی چاہیے ویسے بچے کو اور اس کے پالنے والوں کو علم کی روشنی کی ضرورت ہے، جس سے وہ اپنے ایٹیٹیوڈز، اپنی نالج کو دن بدن بڑھا سکیں. اور یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں ہوپ فلی آپ نالج گین کریں گے اور فیملی کے کلچر کو مزید زرخیز بنا سکیں گے. اب یہ بچے کے ارد گرد کا کلچر اس کی گروتھ اور اس کی صحت کو کیسے متاثر کرتا ہے، یہ میں آپ کو 2 مثالوں میں سمجھاؤں گا. میرے پاس اکثر ایک ایسا بچہ آتا ہے جو بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گھوم گھما کے میرے پاس پہنچتا ہے کہ سنا ہے آپ اس کو ٹھیک کریں گے. اس کا پیٹ خراب ہے، اسے قبض ہے، وہ طرح طرح کے ڈاکٹروں کے پاس گیا، اس نے طرح طرح کی ڈائٹ یوز کی، اب اس کی آنتڑیاں بھی بگڑ چکی ہیں، وہ قبض ٹھیک نہیں ہو رہی، انیما ہو رہا اور چیخ و پکار. جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کون سا آٹا آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ریفائن آٹا ہے، میدا، بیکری کی چیزیں، ڈائٹ میں فائبر نہیں ہے. جب میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ بچے کا لانگ ٹرم ہیلتھ چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام گھر کی ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کرنا ہوگا اور اپنی خوراک میں فائبر انکریز کرنا ہوگا. فائبر کوئی زیادہ مزیدار نہیں ہوتا. تو میرے سامنے یوزلی 2 مختلف رسپانسز ہیں جو فیملیز سے آتے ہیں. زیادہ تر فیملیز یہ چاہتی ہیں کہ ان کا کام نہ بڑھایا جائے، بلکہ بچے کی خرابی کا ذمہ دار بھی ان کو یا ان کی ہیبٹس کو نہ ٹھہرایا جائے، بچے کو ہی ٹھہرایا جائے. تو وہ ایسا مشورہ ملنے کے فوراً بعد جلدی سے ان میں سے کوئی ایک بزرگ لفافے سے ایک بڑا سا ایکس رے نکال کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مگر اس کی تو انتڑیاں یہ دیکھیں انہوں نے کیا بگڑ گئی ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کریں گے. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بچہ ٹھیک تو ہوگا لیکن بہت دیر اور مشکل سے. دوسری قسم کی فیملیز جو تعداد میں تو کم ہے، میری پریکٹس میں وہ زیادہ ہیں، تو وہ فوراً پوچھتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر صاحب کیا کرنا پڑے گا، ہم کیا کھائیں گے نہیں کھائیں گے. میں انہیں بولتا ہوں کہ آپ یہ لسٹ بناؤ، ڈائٹ کے بارے میں خود گوگل کرو. تو وہ بڑے شوق اور دلچسپی سے مجھ سے یہ سمجھتے ہیں. پھر میں انہیں بولتا ہوں کہ آپ 15 دن مہینے کے بعد مجھے آئیں اور بتائیں آپ نے اپنے سسٹم میں کیا کیا تبدیلیاں کی. تو وہ آتے بھی ہیں. یہ وہ فیملیز ہیں جن سے مجھے توقع ہوتی ہے کہ 2 یا 3 مہینوں میں وہ اپنی ہیبٹس کو چینج کریں گے، اپنی ڈائٹری ہیبٹس کو چینج کریں گے اور 2-3 مہینے کے اندر اندر بہتر خوراک،
کھانے کے باعث وہ بچہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا اور دوائیوں سے اتر جائے گا. دوسری مثال ایک بچے کی آتی ہے جو کہ موسٹ کامن کویشچن ہے, جو سب پیرنٹس کا, مدرز کا موسٹ کامن کویشچن ہے, اور وہ بچے کے بیہیویئر سے ہے. تو لیٹ سے کہ ایک بچہ میرے پاس آیا, اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں, یا وہ بہت انسیکیور ہے, یا وہ بہت وائلنٹ ہے, کسی کو مار رہا ہے. آپ نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کی مدر بہت کراؤڈڈ گھر میں رہتی ہے اور وہ فیل کرتی ہے کہ وہ اجنبیوں کے درمیان رہ رہی ہے. اس کی سینس آف بلانگنگ نہیں, تو وہ اپنے بچے کو ہی زیادہ چمٹتی ہے. اگر وہ مدر انسیکیور ہے تو وہ بچہ بھی انسیکیور ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک بریسٹ فیڈ بچہ, ماں میں آئرن کی کمی ہے تو بچے میں بھی آئرن کی کمی آئے گی. اور اگر مدر انسیکیور ہے تو اس کی انسیکیورٹی بھی بچے میں جاتی ہے. تو انسیکیور مدر بچے کو کلنگ کرتی ہے, بچہ ان ریٹرن مدر کو کلنگ کرتا ہے. وہ نہ وقت پہ وین آف ہوتا ہے, نہ وہ پروگریس کر سکتا ہے. کئی بار ایسے کیس میں وہ مدرز غصے میں آتی ہیں اور اپنے بچے کو ہی بیٹ کرتی ہیں. بچہ بھی وائلنٹ ہوتا ہے, وہ کسی اور کو بیٹ کرتا ہے. یہ تمام تر فیملیز بچے میں کوئی نقص ڈھونڈنا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ بچے کو کوئی دوائی دیں جس سے وہ یہ سب کچھ کرنا بند ہو. ایک گھر کے تمام افراد ایک زنجیر کی طرح ہوتے ہیں اور بچہ اس زنجیر میں سب سے ویکسٹ لنک ہوتا ہے. جب بھی کبھی پریشر آتا ہے تو زنجیر اپنے ویکسٹ لنک پہ ٹوٹتی ہے. تو لہٰذا بچہ اپنے گھر کا ایک چھوٹا سا ایکس رے ہوتا ہے, اس کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے. جن گھرانوں کا کلچر زرخیز ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے نہ صرف تیار ہوتے ہیں بلکہ ایگر بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. جن گھرانوں کا کلچر بنجر ہوتا ہے وہ کسی تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے, اس میں کوئی اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. اور میں ان سے جب بھی سوال کروں کہ آپ بچے کو کیا کھلاتے ہیں تو اس کا جواب ہمیشہ ہوتا ہے بچہ ایسا کرتا ہے. اس گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری وہ قبول نہیں کرتے بلکہ بچے پہ بلیم کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی پھر اس بچے پہ کسی بیماری کا لیبل لگ جاتا ہے, یا پیٹ خرابی کا یا ذہنی بیماری کا. اور وہ تمام فیملی چاہتی ہے کہ وہ لیبل فیملی پہ مت لگے, بچے پہ لگے, اور وہ کمزور اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. تو آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو مختلف قسم کی فیملیز, ایک وہ جہاں بچوں کے لیے ترقی کرنے کی گنجائش زیادہ ہے اور جو ان کے لیے زرخیز ہے, اور وہ جو نسبتاً بنجر ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے, ان کا سٹرکچر کیا ہے, ان کا فنکشن کیا ہے, اور ان کے ریزلٹس کیا ہے. تو پہلے میں آپ کو ان کا سٹرکچر بتا دوں. ایک فیملی ہے جو سٹیٹک ہے یعنی رکی ہوئی یا جمود میں, اور ایک فیملی سسٹم ہے جو ڈائنامک ہے یعنی کہ اس میں موومنٹ کی گنجائش ہے. اور گروتھ موومنٹ کا ہی نام ہے. جڑیں زمین میں موو کرتی ہیں, اگر زمین سخت ہو تو موو نہیں کر سکتی. ان میں دو بہت بڑے فرق ہیں. سٹیٹک فیملیز میں اتھارٹی پرسنس کے پاس ہوتی ہے, اور سٹیٹک فیملی انسپریشن اور گائیڈنس کے لیے وقت میں پیچھے کی طرف دیکھتی ہے, گزرے ہوئے وقت کی طرف. ڈائنامک فیملی میں اتھارٹی کسی پرسن کے پاس نہیں ہے بلکہ کچھ رولز, کچھ قوانین میں اتھارٹی ہے, اور بڑے اور چھوٹے سبھی اس کے پابند ہیں. اور دوسرا, اس کی ڈائریکشن گزرے ہوئے وقت یا پاسٹ میں نہیں فیوچر میں ہے. یعنی کہ سٹیٹک فیملی میں وہ کیا جانا چاہیے جو پاسٹ میں ہوتا رہا تھا, اور اس میں اتھارٹی موجودہ کسی شخص کے پاس ہے یا کسی ایسے شخص کے پاس جو اب اس دنیا میں نہیں, اور زیادہ تر ان لوگوں کی اتھارٹی کوٹ کی جاتی ہے جو اب اس دنیا میں نہیں. تو یہ رولز کہاں سے آتے ہیں اور پاسٹ اور فیوچر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو ہم تھوڑی سی ہسٹری دیکھتے ہیں کہ انسان یہاں تک پہنچا کیسے, اور ہماری سوسائٹی, ہمارے گھر یہ سب ایسے کیوں بنے. انسان پہلے ہنٹر گیدرر تھے, یعنی غاروں میں رہتے تھے اور گھومتے پھرتے رہتے تھے کھانے کی تلاش میں. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے اوپر اٹیک بھی کرتا تھا اور ان کی چیزیں چھین لیتے تھے, مردوں کو مار دیتے تھے, بچوں عورتوں کو سلیو بنا لیتے تھے. پھر انسان نے ایگریکلچر شروع کی, شہر آباد ہوئے, سویلائزیشنز آباد ہوئیں. دونوں صورتوں میں قبیلے کا بھی ایک سردار ہوتا تھا, اور پھر جب سویلائزیشنز بنی
تو ان میں ایک بادشاہ تھا یا ایک حاکم تھا. بادشاہ سے چھوٹے کوئی نواب، نوابوں سے چھوٹے کوئی جاگیردار، جاگیرداروں کے نیچے کوئی مزارع. سب اپنے اپنے سفیر میں حکمران تھے، حتیٰ کہ مزارع بھی اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا بادشاہ ہے. کیونکہ چیزوں کی تبدیلی، ریٹ آف چینج بہت سلو تھا، تو بزرگوں کو ہمیشہ چھوٹوں سے زیادہ پتہ ہوتا تھا، کیونکہ کوئی نئی نالج نہیں آتی تھی. لہٰذا ریسورسز بھی بڑوں کے پاس، وزڈم بھی بڑوں کے پاس، کنٹرول بھی بڑوں کے پاس. بادشاہت کا یہ نظام تقریباً ہم سے 2 نسل پیچھے تک پوری دنیا پہ رائج تھا. پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک نئے نظام نے ریپلیس کیا جس کا نام ڈیموکریسی ہے. بادشاہت کے سسٹم میں بڑے کے پاس طاقت ہے، چھوٹے کے پاس نہیں. طاقتور اوپر اور ویک اس کے نیچے. ڈیموکریسی میں سب برابر ہیں اور قانون سب سے اوپر ہے. اور وہ قانون کہاں سے آتے ہیں؟ وہ قانون وہی لوگ بناتے ہیں جن پہ ان قانون کا اطلاق ہوتا ہے. سوسائٹی فیصلہ کرتی ہے، گروپ آف پیپل فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون سے قوانین کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے، اور ایک دوسرے سے باہمی مشورہ کر کے جو بھی ان کی زندگی کے آئیڈیلز ہیں اس کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. بادشاہی نظام میں ان کے پاس یہ اختیار نہیں. جو بادشاہ کہے گا وہی وہ کریں گے. جو بادشاہ کا بلیف سسٹم ہوگا وہی ان کا بلیف سسٹم ہوگا. لہٰذا اسی طرح جب ہماری ہسٹری میں اشوکا نے بدھزم اڈاپٹ کیا تو پوری قوم بدھسٹ ہو گئی، اور اسی طرح ایک رومن ایمپرر کانسٹینٹین نے کرسچینٹی اڈاپٹ کی تو ساری رومن امپائر کرسچن ہو گئی. تو یہ چوائس ایک شخص کے پاس نہیں ہے کہ وہ کیا کرے. اس کا بلیف سسٹم، اس کا زندگی کا سسٹم پاورفل شخص کے پاس ہے. یورپ نے یہ ساری تبدیلی 500 سال میں کی، اور گریجولی بادشاہی نظام کو ایک نئے نظام جو ڈیموکریسی اور سائنس کی بنیاد پہ تھا اس پہ ایک نیا کلچر تشکیل دیا. انہیں ایسا کرنے کے لیے 20 یا 25 نسلیں ملیں، اور ہر نسل میں 2-2, 4-4% چینج کر کے وہ یہاں تک پہنچ گئے. ہمیں صرف 3 نسلوں میں یہ سب تبدیلی کرنا پڑی. تو ہمارے ہاں گھروں میں ابھی بھی یہی کلچر ہے. ایک بزرگ ہے یا بڑے جو میری عمر کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تمام تر اختیارات بھی ان کے پاس ہونے چاہیے، اور وہی ہر سب فیصلے کے اختیارات بھی کریں، اور وسائل بھی انہی کی مرضی سے ڈسٹریبیوٹ ہوں. یہی ہمارے گھروں کا کلچر ہے، یہی ہمارے دفتروں کا کلچر ہے، یہی ہماری پالیٹکس کا کلچر ہے، اور پوری قوم کا کلچر ہے کہ وہ ایک شخص کے ارد گرد گھومتے ہیں اور پاور اوپر سے نیچے فلو کرتی ہے. یہ بزرگ اپنی اتھارٹی ٹریڈیشن سے لیتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا، لہٰذا اب بھی ایسا ہوگا. ڈائنامک کلچر اس سے مختلف ہے. اس میں کسی شخص کے پاس کوئی اختیار نہیں. اس کا ڈے ٹو ڈے آپریشن کچھ رولز کے تحت ہوتا ہے. یہ رولز وہ لوگ مل کے بناتے ہیں جن پہ وہ رول اپلائی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے ماضی پہ نہیں مستقبل پہ نظر ہوتی ہے. یعنی ہمیں جو رزلٹ چاہیے ہم وہ چیز کریں گے جس سے ہمیں مطلوبہ نتائج مہیا ہوں. تو اگر آپ کوئی کھانے کی ڈش بنا رہے ہیں تو آپ ایسا نہیں بنائیں گے کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ایسے بنانی. آپ اس کو ویسے بھی بنا کے دیکھ لیں گے اور ویسے بھی 2 یا 3 مختلف طرح سے بنائیں گے. جس کے وہ رزلٹس آئیں، وہ کلر یا وہ ٹیسٹ آئے جو آپ چاہ رہے ہیں، اسی کو آپ فالو کریں گے. تو اس کی بنیاد ٹریڈیشن نہیں، تجربہ ہے. تجربے سے سیکھ کے فیوچر کو شیپ کیا جاتا ہے. تجربہ ہمیشہ پاسٹ سے ہی آتا ہے، لیکن تجربہ آج شروع کریں گے تو کل مکمل ہوگا، اور آنے والے کل میں یہ پاسٹ گزر جائے گا. تو اس کی ڈائریکشن فیوچر کی طرف ہوتی ہے. ان 2 سسٹمز کے کلچر میں دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ اسٹیٹک کلچر میں انکویسچنڈ اوبیڈینس مانگی جاتی ہے. اس میں سوال کرنے کو پسند نہیں کیا جاتا بلکہ ڈسکریج کیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے بڑوں کے آگے بولتے ہو یا سوال کرتے ہو. جبکہ ڈائنامک کلچر میں سوال ہی آپ کی سب سے طاقتور چیز ہے. علم کی بنیاد ہی سوال سے پیدا ہوتی ہے. ہم اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہمارے سب ایگزامس میں سارا کھیل سوال اور جواب کا ہے. ایک کویشچن ہوتا ہے
اور اس کا آنسر تلاش کرنا ہوتا ہے، اور سب ایک ہی کویشچن کا مختلف طرح سے آنسر دیتے ہیں. اور جو بہت لائق اور سمجھدار اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ اکثر اوقات جواب سوال کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، اور سمجھدار لوگ اچھے جوابوں کی تلاش میں اتنے نہیں رہتے جتنے اچھے سوالوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اگر آپ نے سوال اچھا بنا لیا تو جواب خود اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. یہ سوال کرنے کی صلاحیت آپ کو ایک اور طاقت دیتی ہے جس کو کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں. اسٹیٹک کلچر میں کرٹیکل تھنکنگ کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ڈائنامک سسٹم میں یا زرخیز کلچر میں کرٹیکل تھنکنگ کو انکریج کیا جاتا ہے. پرابلم سالونگ کے لیے کریٹیو سولوشنز دیے جاتے ہیں، جبکہ پرانے سسٹم میں چیزوں کے جوابات اوپر سے آتے ہیں. اب میں آپ کو 2 مثالوں سے یہ واضح کروں گا کہ پرسنل ڈسکریشن اور رولز بیسڈ کلچر کیسا ہوتا ہے. پہلی مثال ہے 27 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ کے جلسے سے نکلتے وقت سر میں گولی لگ گئی. یہ پوری قوم کے لیے ایک ہلا دینے والا واقعہ تھا. ہم سب اپنے اپنے ٹی وی کی اسکرین کے ساتھ جڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ کیا بے نظیر اپنی زندگی سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھے گی، کیا یہ ہمارے لیے وہی مومنٹ ہوگا جو امریکنز کے لیے جان ایف کینیڈی کی اسیسینیشن کا واقعہ تھا. تو جیسے جیسے وہ بے نظیر کو راولپنڈی جنرل ہاسپٹل لے کر جا رہے تھے تو 5:30 بج گئے. ہمارے گھر پہ ایک ٹائم ٹیبل تھا جس میں 5:30 بجے ٹی وی کا ریموٹ میری بیٹی کو ملنا ہوتا تھا. وہ سامنے آ گئی اور اس نے کہا مجھے ریموٹ دے. ہم سب بہت ایموشنلی چارج تھے. اس نے ہم سے ریموٹ لے لیا. اس پہ اس نے وہ کارٹون دیکھنا شروع کیا جو وہ اس سے پہلے 3 بار دیکھ چکی تھی. اس کی ماں نے کہا یہ تم دیکھ چکی ہو، بلکہ مجھے بھی اس کی سٹوری یاد ہے، تم کو میں سنا بھی دوں. لیکن میری بیٹی نے کہا رول از رول. تو اس کی ماں نے اس کو چیخ کر کہا کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، بے نظیر کو گولی لگی ہے، یہ ملک کی ہسٹری کا واقعہ ہے، کیا تم ایک دن کے لیے مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ اور اس نے اپنی طاقت کو استعمال کرتے اسے ریموٹ لینے کی کوشش کی. میرا بھی دل تو یہی کر رہا تھا. لیکن پھر ہم دونوں نے ریئلائز کیا کہ یہی وہ موقع ہے جہاں ہم بچے کے دل میں رولز کے لیے رسپیکٹ پیدا کریں گے. جب کمزور آدمی ٹریفک لائٹ کی سرخ بتی پر رکتا ہے لیکن طاقتور سائرن بجا کے اس سے گزر جاتا ہے تو پھر اس ملک میں کوئی بھی رولز کو فالو نہیں کرتا. رولز کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ کمزور اور طاقتور میں فرق کو مٹائیں. سو یہ ٹریڈیشنل سسٹم جس میں بڑے کا کہا ہوا ایک فرمان ہے، بچے کو اس کا فرمان بجا لانا ہے اور فرمان بردار بننا ہے، اور جو فرمان نہیں مانگے گا وہ نافرمان ہے. سوال کرنے والے کو بد تہذیب و بد اخلاق قرار دیا جاتا ہے. اور دوسرا سسٹم جس میں گھر کے تمام لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، اپنے لیے رولز خود بناتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، سب اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور بڑا اپنی ڈسکریشنری پاور استعمال نہیں کرتا. تو اسٹیٹک سسٹم اور ڈائنامک سسٹم کا سب سے بڑا فرق ڈسکریشنری پاور ہے. ڈسکریشن کا مطلب ہے کہ ایک گھر میں بڑا بزرگ ہے، وہ کہہ سکتا ہے کوئی بات نہیں، آج چاکلیٹ کھا لو یا 4 چاکلیٹ کھا لو، نہیں آج تمہیں کچھ نہیں ملے گا. سب چیز اس کے موڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، سب اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک دوسری مثال میں بتاتا ہوں. میں امریکہ میں رہتا تھا. میری مدر جو انتہائی ویل ایجوکیٹڈ خاتون تھیں، ان کے پاس 4 ماسٹرز تھیں، وہ متعدد گرلز کالجز کی پرنسپل رہ چکی ہیں اور کئی کتابوں کی مصنف جن پہ ایوارڈ بھی ملے. وہ ہمیں ملنے آئیں تو بچوں میں ضد ہوئی کہ شام کو کون ان کے ساتھ سوئے گا. انہوں نے کہا اچھا بچوں آج یہ سوئے گا وہ سوئے گا. بچے سارا وقت ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جس سے وہ خوش ہوتی تھیں اس کو اپنے ساتھ سلاتی تھی. لیکن ہر روز شام کو ایک لڑائی ہوتی تھی چھوٹی موٹی. تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں، کچھ دن وہ سو لے یا آلٹرنیٹس ہو جائیں. بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے ایک کو ویکینڈ پسند ہے، کسی دن کسی کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ہم ٹائم ٹیبل نہیں بنا سکتے. میری مدر بھی بہت غصے ہوئی. انہوں نے کہا تمہیں کیا ہے، بس میں اس کو ہینڈل کر رہی ہوں، تم بیچ میں نہ آؤ.
لیکن میں نے کہا اچھا اگر آپ کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ میں سے کسی کو ویکینڈ چاہیے کسی کو نہیں، تو تب بھی آپ کے رائٹس برابر ہیں، سب کے پاس ایکول ویک ڈیز ہیں اور سب کے پاس آلٹرنیٹ ویکینڈ ہے، آپ اپنا ویکینڈ اس کے ساتھ ایک ٹریڈ کر لو۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں ویکینڈ کے 2 دن تو باقی دنوں کے برابر نہیں ہو سکتے، ہم نے کہا آپ 3 دنوں سے ٹریڈ کر لو۔ میری مدر خوش نہیں ہوئی۔ کچھ دن کے بعد 2 دن کے بعد بچے ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہم نے رول بنا لیا ہے۔ انہوں نے کوئی فارمولہ بنا دیا جس میں انہوں نے خود ہی لکھ دیا کہ اگلے 1 مہینے کے دوران جب تک میری مدر ادھر ہے کس دن کون کہاں سوئے گا، اور اگر انہوں نے تبدیل کرنی ہوگی تو وہ سائٹ پہ جا کے ایک دوسرے سے نیگوسیشن کر لیں گے۔ میری حیرانی کی بات یہ تھی کہ میرے خیال سے یہ معاملہ بڑا خوش اسلوبی سے طے ہوا، لیکن میری مدر خوش نہیں ہوئی کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ کوئی بچے ان کو سارا دن خوش رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہ ان کی نظروں میں ان کے پاس وہ ڈسکریشنری پاور، وہ اختیار ختم ہو گیا کہ اب وہ کس کو سلائیں، اور بچے خود ہی ٹائم ٹیبل دے کے ان کے پاس کہتے تھے آج۔ تو کچھ دیر تک تو وہ ناراض رہیں، لیکن پھر انہوں نے بھی کہا کہ یہ تم نے اچھا ہی کیا، یہ سسٹم ہمارے لیے بہتر ہے، میرے بھی روز کی سر درد ختم ہو گئی۔ تو ان دونوں سسٹمز میں کیا فرق ہے؟ آپ کی فیملی میں کون سا سسٹم ہے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ 2 بند ڈبے نہیں ہیں۔ کوئی بھی فیملی نہ پوری طرح سٹیٹک ہے اور نہ پوری طرح ڈائنامک ہے۔ ہر فیملی اس اسپیکٹرم میں کہیں نہ کہیں بلانگ کرتی ہے، اور آپ جہاں پہ بھی ہیں یہ یاد رکھیں کہ آپ نے آہستہ آہستہ سٹیٹک سے ڈائنامک کی طرف موو کرنا ہے۔ سو یہ ایسے ہی ہے جیسے باتھ روم میں گرم اور ٹھنڈے پانی کی ٹیپ ہے، آپ اس کو گرم کی طرف رکھیں گے یا ٹھنڈے کی طرف یا ان کے درمیان میں کس جگہ، یہ آپ کے اپنے موڈ اور ارد گرد کے موسم کے اوپر منحصر ہے۔ لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں اور میری فیوچر کی ڈائریکشن کیا ہے۔ ان دونوں سسٹمز کے کیا ایفیکٹ ہیں؟ جو سسٹم سٹیٹک ہے، جہاں ایک شخصی حکومت ہے، جہاں تابع داری، اطاعت اور فرمان برداری کرنا سب سے بہتر ویلیوز ہیں، وہاں وہی بچے پیدا ہوں گے جن میں کریٹیوٹی کم ہوگی، اور کسی ایسی جگہ جہاں اتھارٹیرین سسٹم ہے وہاں پہ بہتر پرفارم کریں گے۔ دوسری سسٹم میں جہاں بچوں کے پاس کریٹیوٹی ہے، وہ مختلف تجربے کر سکتے ہیں، ان کے پاس چھوٹی موٹی غلطی کرنے کا بھی اختیار ہے، اگر اس غلطی کے نتائج سے وہ خود ہی بھگتیں گے اور اس سے خود سیکھیں گے اور اگلی بار نہیں کریں گے، تو یہ بچے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، یہ کریٹیو ہوتے ہیں، یہ آگے چل کر وہ چیزیں بنا سکتے ہیں جو اس دنیا کو چاہیے، یہ نئی چیزوں کی اختراع کر سکتے ہیں اور زیادہ کریٹیو طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ ان میں کرٹیکل تھنکنگ ہوگی اور یہ بہتر پرابلم سالور ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھ تو لیا کہ ہمارے فیملی کلچر 2 قسم کے ہو سکتے ہیں، یا وہ ایک سخت مٹی کی طرح ہے جس میں گروتھ بہت مشکل ہے، یا وہ ایک زرخیز اور نرم مٹی کی طرح ہے جہاں پہ تیزی سے بہتر گروتھ ہو سکتی ہے۔ تو پھر ہم سب کے گھر ایسے کیوں نہیں ہیں؟ کیا اس کو سننے کے بعد کسی بھی گھر میں کوئی تبدیلی آ سکے گی؟ مجھے میرے ریڈرز نے لکھا بھی کہ وہ اس لیے نہیں آ سکے گی کہ اس تبدیلی کے راستے میں وہی لوگ حائل ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، جو میری عمر کو پہنچ چکے ہیں، جو اپنے وقت میں اپنے بڑوں کا بہت احترام کرتے رہے، ان کی اطاعت بھی کرتے رہے، اور وہ اسی ماڈل میں بڑے ہوئے، اور اب جب ہماری باری آئی تو آپ ان سے یہ اختیار نہیں چھین سکتے، اب وہ اپنی باری لیں گے۔ میری ان سب سے درخواست ہے کہ ریلیونٹ رہنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ زندگی کے 3 حصے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اور ان کے 3 ایجنڈے ہیں، گروتھ، بیلنس اور لیٹنگ گو۔ بچپن میں ہم گروتھ کرتے ہیں اور یہ لینے کا وقت ہے، بچہ سب سے محبت بھی لیتا ہے، پیار بھی لیتا ہے، ریسورسز بھی لیتا ہے، اس پہ کوئی لاگو نہیں کہ وہ واپسی میں کچھ دے، بس ایک اسمائل دے۔ جوانی میں لین دین ہے، یہ بیلنس ہے، آپ جو چیزوں سے، دنیا سے چیزیں لیتے بھی ہیں اس کو دیتے بھی ہیں، آپ کے آپس کے تعلقات بھی لین دین کی برابری پہ۔ اور بڑھاپا واپس دینے کا ٹائم ہے، دس از دا ٹائم ٹو لیٹ گو۔ تو زندگی کے ان 3 درجوں میں گروتھ، بیلنس اور لیٹنگ گو ہے۔ بڑھاپا لیٹنگ گو کا نام ہے۔ زندگی کی یہ تیسری سٹیج پہلی دونوں سٹیجز سے بہتر ہو سکتی ہے۔ میں خود اس سٹیج میں سے گزر رہا ہوں اور میں خود فیل کرتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ سٹیج سب سے بہترین سٹیج ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس میں وہ چیزیں نہیں کرنے کی کوشش کر رہا جو میں بچپن میں کرتا تھا
या जवानी में करता था। वक्त तेज़ी से बदल रहा है। फ़ैसलों का इख्तियार सिर्फ़ अपने पास, बड़ों के पास रखने से छोटों की ग्रोथ मुतासर होती है, उनके दिल में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है और नताइज ऐसे नहीं आते जिनकी हमें तवक्को होती है। ओल्ड एज ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वक्त है और हो सकता है, लेकिन अगर आप लेटिंग गो का फ़न सीख लें, आने वाली नस्ल के रास्ते में मत आएं। हम लोगों के पास वक्त कम है और हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दौर देख लिए। ये लोग इस दुनिया पे हमसे बहुत ज़्यादा अरसा रहेंगे और इनके पास हक़ होना चाहिए वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करें, क्योंकि उन फ़ैसलों से होने वाले नताइज को वो ख़ुद देखेंगे। तो हम रैप अप करते हैं कि आज की इस टॉक में हमने क्या सीखा। वो ये है कि वक्त बदल रहा है और आपने इसके साथ कदम मिला के चलना है। आपकी ज़िंदगी की ड्राइविंग में आपकी नज़र ज़्यादातर रियर व्यू मिरर पे नहीं, सामने स्क्रीन पे होनी चाहिए। आपको अपनी मंजिल मकसूद का तयन होना चाहिए। बच्चों के साथ होने वाले बहुत से मसाइल के हल के लिए आपको बच्चे में नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द के माहौल में देखने की ज़रूरत है और उसे बेहतर करने की ज़रूरत है। उस माहौल में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। बादशाही निज़ाम का ज़माना नहीं रहा, अब ये दुनिया में भी नहीं है और अब ये घरों में भी ज़्यादा देर नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी इसको रिप्लेस करेगी। मुशावरत, सबसे मिलजुल कर चलना, जिनकी ज़िंदगियों पे हमारे फ़ैसले असरअंदाज हो रहे हैं, उनका उन फ़ैसलों में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तभी वो उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे और दिल से उसकी मेहनत करेंगे, वरना बुझे दिल के साथ हाफ़ हार्टेडली ज़िंदगी गुजारेंगे। और उनका जिस्म तो हम काबू कर सकते हैं, उनके दिल हम काबू नहीं कर सकते। और जब किसी शख्स का अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह दिल ही नहीं लग रहा उसके कामों में, तो वो ज़्यादा दूर कहीं नहीं जा रहा। उम्मीद है कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। उम्मीद है कि मेरी उम्र के बुज़ुर्ग जो घरों में हैं वो जवान लोगों और आने वाली नस्ल के रास्ते में नहीं आएंगे, बल्कि फ़राख दिली के साथ उनको अपनी तमाम तर मदद ऑफ़र करेंगे, अपने मशवरे उनको देंगे ज़रूर, लेकिन उनको फ़ोर्स नहीं करेंगे कि वो हमारे मशवरों पे ज़रूर अमल करें। अगर वो उन पे ना अमल करें तो उनसे नाराज़ नहीं होंगे, और अगर हमारे सामने ही उन्होंने हमसे बेहतर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए तो उनको शाबाश देंगे। इसी में ही बचत है, इसी में ही इस उम्र की इज़्ज़त है और इसी को लेटिंग गो कहते हैं। होपफुली आपने इससे कोई करामत चीज़ें सीखी होंगी और आप इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकेंगे और एक ऐसा फैमिली कल्चर डेवलप कर सकेंगे जिसमें आपकी आने वाली नस्लें अपने तमाम तर छुपी हुई सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर उजागर कर सकें, सामने ला सकें और हमसे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। थैंक यू।